الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 2 جمعے جرمنی کے سفر کی وجہ سے میں نے جرمنی میں پڑھائے. وہاں 6 جون کے خطبے میں میں نے خلافت کی اطاعت اور خلافت سے وفا کے موضوع پر صرف جرمنی کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے خطبہ دیا تھا. گو بعض مثالیں جرمنی کے حالات کی وجہ سے وہاں کی دی تھی. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ دنیا بھر کے احمدیوں نے رد عمل دکھایا اور فوری طور پر خلافت کی کامل اطاعت اور مکمل وفا کا اظہار کیا. اور خاص طور پر اس بات پر بھی بعض نے اظہار کیا کہ ہم میں سے بعض عہدیدار بعض ہدایات کی تعویلیں اور توجیہیں نکالنے لگ جاتے ہیں اور آئندہ سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. بس یہ خوبصورتی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کی کہ جب توجہ دلاؤ تو فوری توجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو اس اطاعت و وفا میں بڑھاتا رہے. جیسا کہ میں عموماً جلسے کے بعد جلسے کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں، تو اب میں اس سفر کے حوالے سے اور کچھ باتیں کروں گا. جلسے بھی ہوا. جلسے پر ایک رونق تو افراد جماعت کی ہوتی ہے ان کے شامل ہونے سے. احمدی مرد، عورتیں، بچے ایک خاص جذبے کے تحت جلسے میں شامل ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں شامل ہونے کی. لیکن اب ہمارے جلسوں کی ایک رونق غیر جماعت اور غیر مسلم افراد سے بھی ہوتی ہے، جو یہ دیکھنے اور سننے آتے ہیں کہ جلسہ جس کی احمدیوں نے اتنی دھوم مچائی ہوئی ہے یہ ہوتا کیسے، اور احمدیوں کے اس جلسے کے دوران کیسے عمل ہوتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، اور اگر اچھی باتیں کہتے ہیں تو کیا ان کے عمل ان باتوں سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. یا صرف دنیا داروں کی طرح ایک اکٹھ ہوتا ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، ہلا گلا اور رونق ہوتی ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ جلسے کا ماحول تو ایک عجیب ماحول ہوتا ہے جس کی دنیاوی میلوں اور جلسوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، تو پھر یہ جلسہ غیر مسلمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے اسلام کی خوبصورت تعلیم بتانے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض غیر مسلم اور غیر احمدی جنہوں نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لی ہوتی ہیں، جلسے کے ماحول اور پروگراموں کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو بعض ان میں سے بیعت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور بیعت کر کے جاتے ہیں.
یا اس حد تک متاثر ہو جاتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کے دل احمدیت کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ جلسہ جہاں اسلام کے بارے میں نیک اثرات پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہاں تبلیغ کا بھی بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس جرمنی کا جلسہ بھی یقیناً ان باتوں کا ذریعہ بنا۔ اس لیے میں پہلے جلسے میں آنے والے غیر مہمانوں کے بعض تاثرات پیش کروں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر اپنی تائید و نصرت دکھا رہا ہو، کیونکہ دل تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مائل ہو سکتے ہیں، اور پھر صرف جلسہ ہی نہیں بلکہ ہر جماعتی فنکشن جس میں مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، وہ فنکشن جماعتی تعارف کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، اور ہر فنکشن ہی اسلام کی خوبصورت تعلیم کے بتانے اور تبلیغ کے میدان کھولنے والا بن جاتا ہے۔ جرمنی کے دورے کے دوران مسجدوں کی بنیادیں رکھنے اور مسجدوں کے افتتاح کرنے کا بھی موقع ملا۔ اس سے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم لوگوں پر واضح ہوئی، جس پر انہوں نے اظہار بھی کیا کہ یہ اسلام ہماری نظروں کے سامنے پہلے کبھی نہیں لایا گیا۔ پھر اخباروں نے جو کوریج دی، اس سے بھی کئی ملینز تک یہ پیغام پہنچا۔ تو بہرحال سب سے پہلے میں جلسے پر آنے والے غیروں کے تاثرات یہاں بیان کرتا ہوں۔ جرمنی کے جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ہمسایہ ممالک کے وفود بھی شامل ہوئے، اور اچھی خاصی تعداد میں یہ وفد شامل ہوئے۔ افراد جو شامل تھے ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ فرانس اور بیلجیم سے آنے والے نوآبائین اور زیر تبلیغ دوستوں کے علاوہ اسٹونیا، کروشیا، لیتھوینیا، سلووینیا، رومانیہ، ہنگری، مونٹینیگرو، بوسنیا اور رشین ممالک، کوسوو، البانیا، بلغاریہ اور میسیڈونیا سے وفد آئے۔ ان میں بچے بھی تھے، مرد، خواتین، زیر تبلیغ افراد اور غیر مسلم دوست شامل تھے۔ میسیڈونیا سے امسال جلسے پر 55 افراد کا وفد شامل ہوا۔ اس میں 28 عیسائی دوست تھے، 10 غیر احمدی مسلمان اور 17 احمدی تھے۔ اس طرح بلغاریہ سے 82 افراد پر مشتمل وفد لمبا سفر کر کے آیا۔ ان وفود سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جلسے کا روحانی ماحول بھی تھا جو ان کو اس سے کافی متاثر ہوئے، اور ایک نمایاں تبدیلی تھی جس کا برملا سب نے اظہار کیا۔ اور خدمت کے جذبے کو، جماعت خدمت کے جذبے کو، مہمان نوازی کے جذبے کو بہت سراہا۔ میسیڈونیا سے امسال جیسے کہتا ہے 55 افراد کا وفد قریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آیا تھا، اور سواری میں بھی ایسی تھیں، 35 گھنٹے ان کو لگے۔ اس وفد میں 28 عیسائی دوست تھے، 10 غیر احمدی مسلمان اور 17 احمدی۔ 2 صحافی اور کیمرہ مین بھی شامل ہوئے اس دفعہ، اس میں جو پروگراموں کی ریکارڈنگ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا کر اپنے ٹی وی پروگرامز میں دکھائیں گے۔ اس وفد میں سے جلسے کے آخری دن 9 افراد نے بیعت بھی کی۔ ایک مہمان نکولچو گوشیوسکی جو ایک سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا یہ وزٹ مذہب کو جاننے اور مذہب کے بارے میں غور و فکر کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ جلسے کی تقاریر نے مجھ پر بہت اچھا اثر چھوڑا۔ پھر میرا کہا کہ ان کے خطابات نے میرے اسلام کے بارے میں
خیالات کو تبدیل کر دیا۔ قبل ازیں میں اسلام کو ایک ریڈیکل اور تشدد پسند مذہب کے طور پر دیکھتا تھا، اب میں نے اپنے پرانے خیالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ اسی طرح ایک اور مہمان تھے، دوشکوس وکنسانوو صاحب، کہتے ہیں کہ وکنسانوو کہ میل ملاقات اور اجتماعی عبادات کے اثر مجھے اس طرف لے جاتے ہیں کہ میں اسلامی تقاریب، روایات نیز اس مذہب کے بارے میں علم حاصل کروں۔ مجھ پر سب سے زیادہ امام جماعت کی تقریر کا اثر ہوا، اور اس جلسہ میں شامل ہونا چاہوں گا اگلے سال بھی۔ ان کی ملاقات کا مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کی ملاقات ہوئی اور ہر بات کی وضاحت کی جو ہم نے پوچھی، اور اسلام کے بارے میں ہماری سوچ تبدیل ہوئی، اور یہ جوابات نہایت تفصیل سے تھے، سچائی تھی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کی تعلیم کتنی اچھی ہے، جو سب کو امن اور محبت کی تعلیم دیتی ہے۔ پھر میسیڈونیا سے آنے والی ایک خاتون کہتی ہیں، میرا اسلام کے بارے میں اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں خیال تبدیل ہو گیا ہے، اور امام جماعت احمدیہ کے خطابات نے اسلام کے بارے میں ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ پھر میسیڈونیا سے ہی ایک مہمان مارینچو صاحب کہتے ہیں کہ میں روح کی گہرائی تک خوش اور مطمئن ہوں، اور خاص طور پر خلیفہ کی تقاریر کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں امن کی طرف بلایا، برداشت کی طرف بلایا، محبت کی طرف بلایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جب کہ برداشت کا لیول اس وقت 0 ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب جنگیں ہو رہی ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر ایک پروفیسر صاحب تھے، شاسکو صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس جلسے پر میں امام جماعت احمدیہ کے خطابات سے اسلام کے بارے میں اپنے علم میں مزید اضافہ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور پھر ملاقات کا ذکر کیا کہ ملاقات میری کل ہوئی، اور یہ بہت انوکھی ملاقات تھی، بہت دلچسپ تجربہ حاصل ہوا۔ انہوں نے ہمیں بہت وقت دیا، ہمارے سوالات کے جواب دیے، تفصیل سے ہمارے سوالات کے جواب دیے، اور احمدیت اور اسلام کے بارے میں ہمیں نئی چیزیں سننے کو ملیں، اور ہمیں علم ہوا کہ احمدی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ میسیڈونیا کی ایک طالبہ ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فائنل ایئر کی، میرے لیے بہت متاثر کن تھا اور میں بہت حیران تھی۔ پھر جو امام جماعت احمدیہ سے میری ملاقات ہوئی، میرے لیے ایک نئی قسم کا تجربہ تھا۔ اس ملاقات نے میری مدد کی کہ میں جماعت احمدیہ کو بہتر انداز میں سمجھ سکوں۔ پھر میسیڈونیا سے ہی ایک مہمان نے کہا کہ اسی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے تجویز دی، اپنی تجویز کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمام مذاہب کو محبت پر اکٹھا کیا جائے، ایسا پروگرام ہو۔ تو پھر میرا جواب انہوں نے بتایا کہ ان کو بتایا کہ ہم تو پہلے اس بارے میں کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کو تفصیل سے جو گلڈ ہال میں پروگرام ہوا تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ بڑا اچھا اثر ہوا اس کا۔ البانیہ سے 21 افراد پر مشتمل وفد آیا تھا، جس میں 10 غیر احمدی اور 11 احمدی تھے، اور ایک جو فوج کے عہدے پر رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ، سابق فوجی، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ڈسپلن میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور افراد جماعت میں رضاکارانہ خدمات کا جذبہ کا یوں پایا جانا بھی ایک خوشکن تجربہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی مہمانوں کو پانی پلا کر نہایت مسرت محسوس کر رہے تھے۔ پھر البانین مہمان
ایک تھے وہ کہتے ہیں جو بلدیہ کے نائب صدر بھی تھے کہ میں گزشتہ سال بھی آیا تھا، اس سال جو نمایاں طور پر ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ جرمن نژاد احمدیوں کی غیر معمولی حاضری تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس جلسے میں ہمیں نظر بھی آیا کہ جماعت احمدیہ کے علاوہ دیگر مسلمان فرقوں میں صرف دعوی اور لفاظی ہی نظر آتی ہے، جبکہ اسلام کا حقیقی عملی نمونہ صرف جماعت احمدیہ کا ہی امتیاز ہے۔ ہنگری سے آنے والے وفد کے تاثرات یہ تھے، ایک مہمان ٹیچر جو تاریخ کے ٹیچر تھے، یہودیت میں ماسٹر کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جماعت محبت اور پیار اور رضاکارانہ خدمت کرنے میں بہت آگے ہے، اتفاق و اتحاد بہت واضح نظر آتا ہے۔ بیعت کی تقریب میں کہا کہ یہ نظارہ دل کو کھینچنے والا اور موہ لینے والا تھا۔ ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اتحاد کا ایک دل فریب نقشہ ابھرتا ہے۔ نماز با جماعت پڑھتے دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور ان کے لیے یہ ایک منفرد اور انوکھی بات تھی، بہت ہی پر اثر نظارہ تھا۔ موصوف نے کہا کہ جماعت کے افراد اپنے خلیفہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت بے لوث اور خالص محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ بناوٹ، تصنع یا تکلف نہیں لگا، بلکہ لگتا ہے جماعت کی اپنے خلیفہ سے محبت کسی فطری اور طبعی جذبہ سے ہے، اور یقیناً یہ صحیح بات ہے۔ پھر ہنگری کے وفد کے ایک مسٹر رابرٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلسے کے انضامات سے بہت متاثر ہوا، اس سے بڑا پہلے میں نے کبھی مسلمانوں کا اجتماع نہیں دیکھا تھا۔ رومانیہ سے جو وفد آیا تھا، اس میں ایک سیرین دوست تھے، حسین الحافظ صاحب، جو بڑے لمبے عرصے سے رومانیہ میں رہتے ہیں، وہاں بزنس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو جلسہ میں شامل ہوئے تو اپنے مبلغ سے کہنے لگے، ہمارے وہاں جو مبلغ ہیں، کہ خلیفۃ المسیح کو ہم دور سے دیکھیں گے یا قریب سے بھی دیکھنے کا موقع ملے گا؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ ملاقات بھی ہوگی تو اس پہ بھی ان کو یقین نہیں آیا، لیکن بہرحال ملاقات ہوئی اور بڑے خوش تھے اس بات پر، بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جلسے کے پہلے دن سے میں نے کہنا شروع کر دیا تھا، مبلغ صاحب کہتے ہیں کہ جلسے سے پہلے دن سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ خلیفہ سے محبت کرتے ہیں، اور بار بار کہتے کہ سارے عالم اسلام کا خلیفۃ المسلمین ہو تو مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ خلیفہ ہی ہے جو ہمیں سیدھا اور صحیح راستہ دکھا سکتا ہے۔ ملاقات کے دوران بھی اس بات کا اظہار کیا انہوں نے۔ پھر ہمارے مبلغ سے انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، اس پہ انہوں نے بتایا خلافت کے بارے میں، اور کس طرح خلافت راشدہ کا بھی انتخاب ہوا اور اب بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے تصرف میں لے لیتا ہے انتخاب کرنے والوں کو، اور وہی خفی کے ذریعے سے اکٹھا کر دیتا ہے۔ وہی خفی اور تصرف الہی کا پہلو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن شام ہوئی تو کہتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا میرا۔ کہتے ہیں جب میں لجنہ سے خطاب کر کے واپس آیا ہوں نماز ظہر کے لیے، تو اس وقت لوگ کھڑے تھے لائنوں میں، اور کہتے ہیں میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا ہوں تو کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی پر نظر پڑی میری، تو بے اختیار اور بلا ارادہ میرا ہاتھ سلام کے لیے فضا میں بلند ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ بے اختیار فعل تھا، اس پر تصرف الہی اور وہی خفی کا عقدہ حل ہو گیا۔ یہ بھی کہا کہ عادتاً وہ عام طور پر ہاتھ بلند کر کے اور لہرا کر کسی کو سلام نہیں کرتے، کہا کوئی بڑا شخص ہی ہو، لیکن اب جو مجھ سے ہوا ہے یہ یقیناً تصرف الہی ہے، اور ایسا کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ بہت حد تک قائل ہو چکے ہیں، مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ مزید تھوڑا سا سوچ کر وہ جماعت میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ پھر یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے لتھوینیا کے 3 مہمان تھے۔ ایک طالب علم نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلسہ ان مغربی مفکرین کے لیے بہت مفید ہے جو اسلام کے بارے میں کم معلومات یا منفی خیالات رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جلسہ ان کی محدود سوچ کو وسیع کر سکتا ہے
آپ لوگ بہت مثبت خیالات کے مالک ہیں، ہر وقت چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ رہتی ہے، اور جو مجھ سے ملے ہیں پھر بھی ان پہ بڑا اچھا اثر تھا۔ پھر ایک طالبہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں اس چیز نے بہت متاثر کیا ہے کہ بہت پرسکون، تحمل و برداشت والا ماحول ہے، آپ لوگوں کے اندر رہ کر اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اور نمازوں کے دوران بھی انہوں نے کہا کہ ایک عجیب نظارہ تھا۔ پھر اس بات پہ متاثر ہوئی کہ ایک موقع پر جب میں نے مجمع کو کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ تو فوراً خاموش ہو گئے، کہ کیسی اطاعت ہے یہ۔ پھر ایک طالبہ نے بیان کیا کہ مجھے کافی دلچسپی ہے مذہب میں، میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ آج کے دور میں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ جلسے میں شریک ہو کر اسلام کے بارے میں اور اسی طرح دوسرے لوگوں اور خاص طور پر اپنے آپ کو جاننے اور سمجھنے کا بھی موقع ملا۔ کروشیا سے جو وفد آیا تھا ان کے ایک صاحب شعبہ زراعت سے منسلک ہیں، اپنے علاقے میں سوشل ویلفیئر کے کمیونٹی لیڈر بھی ہیں، اور باقی خواتین تھیں جو یونیورسٹی میں قانون اور پبلک ریلیشنز میں ڈگری لے رہی ہیں ماسٹرز کی۔ تو کہتے ہیں کہ ملاقات کے دوران جو ان اسٹوڈنٹس نے سوالات کیے تھے مجھ سے، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ سوالات ہوتے رہے، سوال جواب، اسلام کے بارے میں تعصب، سوشل میڈیا کا رویہ، مذہب سے دوری کا سبب، اسلام میں عورت کا مقام اور حقوق پر مبنی بہت سے سوالات ہوئے۔ طالبات نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا امام جماعت احمدیہ نے بہت اچھے انداز میں اور بڑی تفصیل سے جواب دیا، اور ان کی پوری تسلی ہو گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ اگر مزید تسلی کروانی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا بات اب نہیں رہی جو ہم کہیں ہمیں تسلی نہیں ہے۔ یہ شعبہ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں دوست، انہوں نے کہا امام جماعت احمدیہ سے ملنا بڑا اعزاز ہے۔ اس بات کا ہمیں اندازہ ہوا ملاقات کے دوران کہ جماعت میں خلیفہ کا مقام کیا ہے، اور احمدیوں سے مل کر اور خلیفہ کی تقاریر سن کر اندازہ ہوا۔ جب شروع میں آئے تو بڑا ڈر تھا، لیکن وہ ڈر جلد ہی محبت اور عزت میں تبدیل ہو گیا، اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم اسلام کو ایک اور طرح دیکھ رہے ہیں، ہمارا نظریہ بالکل بدل گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے تاثرات ہیں لوگوں کے۔ ایک بلغاریہ سے آئے ہوئے مہمان نے کہا کہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، جب تک میں یہاں نہیں آیا تھا تو اور کیفیت تھی اور جماعت کا مخالف تھا، جب سے یہاں آیا ہوں جلسے کا ماحول دیکھا ہے اور امام جماعت کے خطابات سنے ہیں تو میری کایا پلٹ گئی ہے۔ پھر بلغاریہ سے ایک دوست کہتے ہیں میں عیسائی ہوں اور پہلی دفعہ آیا ہوں، بہت متاثر ہوا ہوں، اسلام کا حقیقی اور حسین چہرہ یہاں دیکھا ہے۔ اب دل چاہتا ہے کہ بلغاریہ میں اعلان کر دیا جائے کہ کثرت سے لوگ یہاں جلسے پر آئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور ہم کس طرح باہمی پیار و محبت اور رواداری کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو بلکہ وہ مجھے زور دے رہے تھے کہ اعلان کرو، اس کو میں نے بتایا کہ آپ کے مفتی صاحبان جو ہیں وہ آپ کو وہاں جینے نہیں دیں گے۔ پھر بہرحال یہ کہتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جلسے پر ہمیں روحانی کھانا ملا ہے، ہمیں بلغاریہ میں اس کھانے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں یہ کھانا کب ملے گا؟ یہ مجھ سے سوال کیا تھا انہوں نے۔ وہ میں نے یہی کہا کہ اپنی حکومت کو کہیں، جب حکومت اجازت دے گی، ہمیں مشن کھولنے کی اجازت دے گی، تبلیغ کی اجازت دے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہوگا۔ دنیا بے چین ہے حق کو دیکھنے، سننے اور پانے کے لیے، لیکن شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ کرے، دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جلد ہی جہاں جہاں روکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور ان لوگوں کی پیاس بھی بجھ سکے جو اسلام کا حقیقی پیغام سننا چاہتے ہیں۔ کوسوو سے آنے والے ایک دوست نے بتایا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور حکومتی محکمے میں کام کرتا ہوں،
میں نے کل بیعت کی ہے۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا عظیم الشان جلسہ ہو سکتا ہے۔ اگر جرمنی کے ملک بھی یہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ صرف جماعت احمدیہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایسا عظیم الشان جلسہ کر سکتی ہے جس میں صرف امن، محبت، پیار اور رواداری ہو۔ بوزنیا کے وفد کی ایک ممبر خاتون نے ملاقات میں کہا کہ کہتی ہیں مجھے بتایا کہ میں نے بہت سے سوالات آپ سے پوچھنے تھے، ملاقات مجھ سے ہوئی تو، لیکن آپ نے خطبہ جو جمعہ سنا جلسے والا، ان میں سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں اور میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ اب میرا کوئی سوال نہیں رہا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں کہ خلافت کے تابع ہوں۔ انہوں نے بیعت بھی کی تھی۔ ان کو میں نے بتایا بھی کہ یہ خطبہ تو پرانے احمدیوں کے لیے تربیت کے لیے تھا، تمہارے سوال کیا ملے، لیکن انہوں نے کافی نکات اس میں سے نکالے کہ یہ مجھے تھے جو مجھے صحیح، جن کا فہم و ادراک حاصل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے کہ کوئی بات کسی کے دل پر اثر کر جاتی ہے اور وہی اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جرمنوں سے ایک علیحدہ خطاب بھی جرمنی میں ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 200 جرمن اور دوسری قوموں کے لوگ تھے، تقریباً کل 400 سے اوپر یا 450 کے قریب تھے۔ اور ایک صاحب واگنر صاحب ہیں، سیاستدان ہیں، کہتے ہیں کہ میں 3 سالوں سے جلسے کے موقع پر میرا کہا کہ ان کے خطابات سن رہا ہوں، لیکن آج کے خطاب نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، کیونکہ بہت واضح خطاب تھا، ٹو دی پوائنٹ تھا، اور امن کے لیے بہت اچھی کوشش ہے، اور مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ تو غیروں کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ اطمینان کرواتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع کتنے امن اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ کھڑا نہیں کر رہا۔ اگر اتنا بڑا مجمع جرمن لوگوں کا ہوتا تو کچھ لوگ ان میں ضرور ہوتے جو ماحول کو خراب کرتے۔ ایک مہمان کارل ہینز صاحب نے کہا کہ میرے خطاب سننے کے بعد کہ وہ باتیں کہی ہیں جو پوپ نے بھی کبھی نہیں کہہ سکنی تھیں۔ میڈیا میں مسلمانوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ وہ سارے تشدد پسند ہوں اور ان کے خلاف اکسایا جاتا ہے، اور عیسائیوں کو بطور معصوم پیش کیا جاتا ہے۔ آج مجھے اسلام کی حقیقی اور سچی تعلیم کا علم ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک پرامن ماحول ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اتنے پیار سے اور مہذبانہ طریقے پر اکٹھے رہ رہے ہیں۔ ایک مہمان حسین صاحب تھے، میری تقریر سننے کے بعد کہتے ہیں خطاب تو بڑا اچھا لگا، بہت سی باتوں پر یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے خطاب اچھا لگا۔ جلسے کا ماحول حیرت انگیز تھا، اور یہ کیونکہ مسلمان ہیں، بہرحال خطاب بھی اچھا لگا، باتیں بھی اچھی لگیں، اطاعت کا جذبہ جماعت کا بھی اچھا لگا، لیکن کہتے ہیں مجھے اختلاف ہے۔ پھر بھی خطاب سے ایک مہمان ڈومینک صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے خطاب سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ جماعت کا پہلے سے کچھ تعارف تو تھا، لیکن خلیفہ کی تقریر سننے کے بعد بہت سی نئی باتوں کا علم ہوا۔ پھر ایک مہمان کہتے ہیں جو تعلیم رواداری کی اور مساوات کی پیش کی ہے آپ نے آج، یہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہے۔ یہ جرمن قانون کے عین مطابق ہے۔ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک احمدی پڑھتا ہے اور اس کے عمل سے نظر آتا ہے کہ احمدی مسلمانوں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق ہے، بس یہ عملی فرق ہے جو ہم نے ہر سطح پر ہر طبقے میں دکھانا ہے اور دکھانا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا۔ اس لیے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے عملی نمونوں کی طرف لوگوں کی نظر ہے۔ ایک جرمن کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ یہ خلیفہ کا خطاب میں نے لکھا ہے کیونکہ اس کا ہر لفظ میرے دل کی آواز تھی۔ ویسبادن کے شہر کی پارلیمنٹ مسجدوں کے سنگ بنیاد کے دوران
لارڈ میئر کی نمائندگی اپنا ایڈریس پیش کرتے ہوئے کہا، بہت ساری باتوں کے علاوہ یہ کہ آپ کی جماعت شہر میں مختلف موقعوں پر اور پروگراموں میں بڑا فعال اور مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ یہاں غیر قوموں کے لوگوں سے تعلق قائم کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ آپ غیر مسلموں میں وہ خوف دور کرتے ہیں جو بعض دوسرے شدت پسند مسلمانوں کے رویہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ ہمیشہ امن کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبہ حسن کی صوبائی حکومت کے نمائندگی وزارت انٹیگریشن کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اپنا ایڈریس پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس طرح آج میں ایک تقریب میں شامل ہو رہا ہوں، اور مسلم مبارکباد پیش کی۔ پھر بعض مہمان جو مسجدوں میں آئے ان کے تاثرات یہ ہیں، ایک قطعہ زمین جو ہم نے لیا مسجد کے لیے ایک بیوہ کا ملکیت تھی، جس نے 40 سال تک یہ پلاٹ اپنے پاس رکھا، بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے شہر کی انتظامیہ کو فروخت کر دیا۔ یہ خاتون تقریب میں موجود تھی، اور جب انہوں نے میرا خطاب سنا تو کہنے لگی کہ مجھے خوشی ہے کہ جس جگہ کی میں مالک تھی اب میرے بعد وہاں خدا کی عبادت کی جائے گی، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر آباد ہوگا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور خلیفۃ المسیح نے جو کچھ کہا اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ واقعی جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ہے۔ بلکہ ایک تبصرہ مجھے یہ بھی ملا کہ میں بہت ایک پرانے بوڑھے جرمن کا کہ میں نے تو مر جانا، اور مجھے فکر تھی کہ قوموں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، جرمنوں پر جرمنی میں اگر کوئی ایسی حالت ہوتی ہے تو کیا بنے گا، کون لوگ قابض ہو جائیں گے اس پہ۔ لیکن آج جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی باتیں سن کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جرمنی پہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یقیناً جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں جرمنی آئے گا، اور بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ ایک مہمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ کی بات بہت دوستانہ، ذاتی اور براہ راست تھی۔ خلیفہ کا پیغام ہمیں پہنچ گیا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، نفرت نہیں۔ اسلام کو کچھ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو بالکل غلط ہے۔ ایک خاتون ٹیچر نے لجنہ کی طرف جب پروگرام تھا مسجد کا، وہاں گئیں تو بچیاں جب میرے سے چاکلیٹ لے رہی تھیں تو بعض بچیاں رو کے اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہتی تھیں، تو کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کسی سے ایسی محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں آج بہت متاثر ہوئی ہوں۔ پھر مسٹر جوچم آرنلڈ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کمشنر آف کاؤنٹی نے اپنے ایڈریس میں کہا، بہت ساری باتوں میں سے یہ بھی کہ میں 25 سال سے اس بات پر گواہ ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت ہمیشہ رواداری کا پاس رکھتی ہے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کی مسجد اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں مذہبی رواداری ہے اور ایک دوسرے سے رواداری کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک مہمان نے کہا کہ میں نے خلیفۃ المسیح کی تقریر آدھی اردو میں سنی اور آدھی جرمن میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ براہ راست خلیفۃ المسیح کی آواز سننا چاہتا تھا اور اردو زبان بھی سننا چاہتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بڑا اچھی تقریر تھی اور مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ نے اپنی جماعت کو حکم دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ تو لوگوں کے بھی عجیب عجیب انداز ہیں جماعت کو پرکھنے کے، سننے کے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی ہوا ہے۔ کسی شخص یا عہدیدار کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ محنت تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن نتائج نہیں نکلتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ نتائج نکلیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا بھی چلائی اور ان کے بالکل رویے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ جرمنی کی ایک پارٹی کے ممبر ہیں محمد تورن صاحب، کہتے ہیں کہ آپ کے خطاب سے تمام سیاستدان بے حد متاثر ہوئے اور اس کا اظہار ان کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ خلیفۃ المسیح کی یہ بات بڑی مؤثر اور پرحکمت ہے کہ آپ نے اپنی جماعت کے تمام ممبران کو ملک جرمنی کی ترقی میں حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی۔ پھر ایک مہمان نے کہا
کہ مجھے آج کی تقریب نے حیران کر دیا۔ جرمن لوگوں کو چاہیے کہ آپ احمدی لوگوں سے کچھ سیکھیں، بس ہمیں بھی یورپ میں رہنے والوں کو کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج دنیا کی رہنمائی کی باغ ڈور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو دی ہے، بس اس کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ انعامات بھی ضرور ملنے والے ہیں۔ مسجد مہدی میونخ کے افتتاح کے موقع پر مہمانوں کے تاثرات یہ ہیں۔ ایک جرنلسٹ نے کہا میرے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جو امن کا پیغام دیا ہے اس کا اظہار بھی ہو رہا تھا اور سارے ہال پر اس کا گہرا اثر تھا۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ خلیفۃ المسیح نے جب اپنے ایڈریس میں ڈاکٹر مہدی علی صاحب کی شہادت کا ذکر کیا تو میں برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ پھر خلیفۃ المسیح نے جب یہ کہا کہ اس شہادت کے باوجود ہماری خدمت کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی اور ہم یہ خدمت جاری رکھیں گے، تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ ایک خاتون کہتی ہیں میں بہت متاثر ہوئی، خاص طور پر جو امن کے لیے حل پیش کیا گیا ہے، یعنی دنیا کے سب انسانوں کو چاہیے کہ مذہب و ملت سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے سے محبت کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی برتی جائے۔ یہ تقریب بڑی کامیاب رہی۔ پروگرام کے لیے صرف اپنی جماعت کے لوگوں کو نہیں بلایا، یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، یا سیاستدان نہیں بلائے بلکہ ہمسایوں کو بھی دعوت دی، اور اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ بس مسجدوں کے افتتاح کے موقع پر یہ پیغام جو احمدیوں کو دیا جاتا ہے کہ نئے راستے تو کھلیں گے، اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ہر احمدی کی جب اس کے علاقے میں کسی بھی مسجد کا افتتاح ہوتا ہے یا مسجد بنتی ہے۔ جرمنی میں جلسے کے تیسرے دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت بھی ہوئی تھی، جس میں 19 قوموں کے 83 لوگوں نے بیعت کی توفیق پائی جو وہاں موجود تھے۔ جو بیعتیں ہوئیں، بیعت کرنے والے بعض واقعات بیان کرتا ہوں۔ ایک البانین مہمان ایٹروین صاحب نے بتایا، میں نے حدیثوں کتاب میں پڑھا تھا، پہلے مسلمان تھے، تو جماعت جب امام مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کی بیعت میں شامل ہو۔ چنانچہ بیعت میں شامل ہو کر ان کی عجیب قلبی کیفیت تھی۔ دوسری بات جس نے کہتے ہیں مجھے متاثر کیا، وہ ایک کثیر تعداد میں سعید الفطرت روحوں کا خوابوں کے ذریعے سے خبر پا کر جماعت میں شامل ہونا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی الہی جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ خود دلوں کو اس جماعت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ پھر ایک مہمان حیدر صاحب بیان کرتے ہیں کہ خواب کے ذریعے احمدیت قبول کی۔ انہوں نے اپنے خواب میں بیان کیا کہ چند سال قبل جب کہ انہیں جماعت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ دوست کے ہمراہ ہیں اور اس وقت انہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اور ان کے دوست نماز پڑھنے کے لیے ایک پہاڑ پر چلنے لگتے ہیں۔ غالباً پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھائی جانی ہے۔ جب وہ بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں مختلف داڑھیوں والے افراد نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں اور مار پیٹ کر رہے ہیں۔ کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور ایک عجیب خوفناک صورتحال ہے۔ اس پر حیدر صاحب اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو ورنہ یہ لوگ ہمیں بھی مار دیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور تھوڑی ہی دور پر انہیں ایک سرسبز و شاداب وادی نظر آتی ہے جو چاروں طرف سے خوبصورت تناور درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس وادی میں سفید لباس میں ملبوس نمازیوں کی ایک کثیر تعداد انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ نماز کے لیے صف آ رہا ہے اور ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو ان کی امامت کرا رہا ہے۔ میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ احمدی لوگ ہیں، اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میں جماعت کے نام سے بھی واقف نہ تھا، نہ میرا کسی احمدی سے رابطہ تھا۔ یہی خواب میرے لیے قبول احمدیت کا موجب بنے۔ پھر مراکش کے ایک دوست عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ 6 سال قبل احمدیت سے متعارف ہوا تھا، لیکن چند ہفتے قبل احمدیت کی تلاش میں جماعت کے ایک نماز سینٹر پہنچا اور جماعت کا مزید تعارف حاصل کیا۔
اور نمازوں اور جمعوں پر آنا شروع کیا۔ مجھے جلسہ سالانہ جرمنی کے لیے دعوت دی گئی، میں اس میں شامل ہوا۔ جلسے کا روحانی ماحول دیکھ کر اور خلیفہ وقت سے احباب جماعت کی محبت اور اطاعت دیکھ کر میرے دل میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئی کہ یقیناً سچوں کی جماعت ہے۔ اس پر میں نے جماعت میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور بیعت کر لی۔ پھر سویڈن سے ایک دوست ہیں عراق کے، کہتے ہیں جلسہ کا روحانی ماحول دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ کہتے ہیں یہی وہ حقیقی اور سچی جماعت ہے جس کی مجھے تلاش تھی، اور یہی جماعت احمدیہ میرے سب سوالوں کا جواب ہے۔ اور پھر جلسے پھر انہوں نے بیعت کر لی۔ بیلجیم سے ایک غانین دوست عباس صاحب جلسے پر آئے تھے، یہ غانین ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی رحمت کی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ایک تبلیغی میٹنگ میں گیا اور وہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں پوری میٹنگ میں تصویر دیکھ کر روتا رہا، اور اب جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں اور میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں احمدیت کے ہر مخالف کو کہتا ہوں کہ اگر وہ جلسے کا ماحول دیکھ لیں اور ایک بار آ کر جلسے میں شرکت کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مخالفت چھوڑ دیں گے۔ پھر خاتون ہے ایک بیلجیم سے آئی مراکشی خاتون، کہتی ہیں خواب دیکھا کہ امام مہدی آئے ہیں اور ایک چاند کی روشنی کی طرح انہوں نے کہا بشارت ہو بشارت ہو۔ پھر بعد میں خلیفۃ المسیح خامس کو دیکھا جنہوں نے انگریزی میں فرمایا ڈونٹ وری۔ مجھے کوئی علم نہ تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو وہ آپ علیہ السلام ہی تھے جو مجھے خواب میں امام مہدی کے طور پر نظر آئے تھے۔ پھر میں جلسہ سالانہ UK میں شامل ہوئی تو خلیفۃ المسیح کو دیکھ کر یقین نہیں آیا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ یہ وہی شخص تھا جس کی خواب میں نے دیکھا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچی اور حقیقی جماعت ہے۔ چنانچہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی۔ پھر فرانس سے ایک دوست آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں عیسائی فیملی میں پیدا ہوا ہوں، میں کوئی مذہبی پریکٹس نہیں کرتا۔ چرچ میں گیا جب اپنے ماں باپ کے کہنے پر تو سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خدا کی عبادت کروں یا اس بت کی عبادت کروں۔ چنانچہ جس احمدی دوست سے رابطہ ہوا انہوں نے مجھے جماعت کا تعارف کروایا اور معلومات مہیا کیں، اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھنے کے لیے دی۔ جلسہ میں شامل ہوا اور امام جماعت کا خطاب سنا اور میرے دل کی حالت بدل گئی، اور میں جلسے کے تیسرے دن بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ فرانسیسی مقامی فرانسیسی ہیں۔ ہنگری سے آنے والے وفد کے انچارج صداقت صاحب کہتے ہیں کہ جرمنی میں ایک فیملی تھی، انٹرنیٹ پر ان سے رابطہ تھا، انہیں جلسے پر آنے کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بہرحال پھر اسلام کے بارے میں کیونکہ اچھا تاثر نہیں رکھتے تھے اس لیے کہتے نہیں، لیکن تسلی دلائی تو اس پر آ گئے وہ، اور تینوں دن جلسے میں شامل ہوئے اور خطبہ جمعہ بھی انہوں نے میرا سنا اور بہت غور سے سنا، بڑے متاثر ہوئے۔ پھر نماز کے ماحول کو دیکھا، اس نے بھی انہیں بہت متاثر کیا کہ اس طرح کا ماحول انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد شام کو ان کی مجھ سے ملاقات تھی جس میں یہ بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں عیسائی پادریوں سے بھی ملتا رہتا ہوں لیکن ان کی باتوں میں کچھ بھی اثر نہیں، کیونکہ میں ان کی باتیں ایک کان سے سنتا ہوں دوسرے سے نکال دیتا ہوں، لیکن خلیفہ وقت کے الفاظ میرے دل میں اتر رہے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی روز رات انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کر کے ساری تفصیل بتائی کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ نے انہیں وقت دیا اور ہم نے بڑی شفقت اور پیار سے ہمارے سے باتیں کیں اور ہمیں پین وغیرہ دیا اور آخر میں ہاتھ پکڑ تصویر کھنچوائی۔ ہفتہ کے دن ان کی اہلیہ عورتوں کے جلسہ گاہ میں چلی گئیں۔ عورتوں کے جلسہ گاہ کے انتظامات دیکھ کر بہت متاثر ہوئیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں بھی احمدی خواتین کو دیکھ کر ان کی طرح پہلے زندگی نمازیں ادا کرتی رہیں دیکھ دیکھ کے۔ پھر کہتے ہیں یہ ان کے مبلغین سے بھی رابطہ رہا، دو مختلف مبلغین کے ساتھ ان کی سٹنگ بھی ہوئیں جس میں انہیں اسلام اور احمدیت کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ موصوف نے بتایا کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تقریباً 2 بجے انہوں نے اپنے ہوٹل میں جہاں یہ رہائش پذیر تھے انہیں کمرے میں میری آواز آئی کہ نماز پڑھا رہا ہوں میں جس طرح،
کہتے ہیں میں نے آواز سنی اور اٹھ کے بیٹھ گیا اور اٹھنے پر انہیں آواز سنائی دیتی رہی۔ کہتے ہیں اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسے خواب کے بارے میں بتایا، اور پھر اس وجہ سے پھر انہوں نے کہاں تو یہ تھے کہ مخالف تھے اسلام کے۔ اتوار کی دوپہر کو جب بیعت ہوئی تو جلسے پر آ کر انہوں نے بیعت کرنے کا اظہار کیا اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے۔ فرانس سے آئے ہوئے ایک عرب احمدی نے بتایا، پہلا اپنا واقعہ بتا رہے ہیں، پرانا خواب ایک اپنا۔ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں نے رویا میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر ایک نوجوان کو دیکھا جس کے بارے میں مجھے خواب میں کہا گیا کہ یہ تمہارا نیا خلیفہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس رویا کے بعد خلیفۃ المسیح رابع کی وفات ہو گئی، اور جب انتخاب خلافت ہوا تو مجھے یہ رویا یاد آ گیا، اور جب میں نے تصویر دیکھی تو آپ ہی تھے۔ پھر اسپین کے علاقہ مرسیہ سے آئے ہوئے ایک مراکشی نو احمدی نے بتایا کہ ایک مراکشی احمدی طیب الفرح صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کی اخلاقی و دینی حالت سے بہت متاثر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کئی مراکشی لوگ ان کا استہزاء کر رہے ہیں۔ ایک روز کسی نے مجھے کہا کہ کیا تم بھی قادیانی ہو؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ طیب الفرح صاحب قادیانی ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ قادیانیت کیا چیز ہے طیب صاحب سے، جماعتی عقائد کے بارے میں مجھے تفصیل سے انہوں نے بتایا، اور پھر جب میں نے MTA دیکھا تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو چہروں سے نظر آ گیا کہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر میں نے تحقیق کی اور پھر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میری اہلیہ آپ کے گھر آئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، دروازہ کھٹکانے پر آپ نے دروازہ کھولا، اندر بٹھایا، ضیافت فرمائی، پھر ہم نے نماز ادا کی۔ جب انہوں نے بیعت کی ہے تو اکیلے تھے، 4 سال تک اکیلے تھے، اور لوگ ان کو تمسخر کا نشانہ بنایا کرتے تھے، لیکن جماعت نہیں تھی۔ تو انہوں نے خط بھی مجھے لکھا، اور جواب میں جب میں نے انہیں یہ لکھا کہ اب دعا بھی کیا کریں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو کہتے ہیں کہ یہ دعا کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 سے 2، 2 سے 4 اور مزید احمدی بیت شامل ہوئے، ایک فیملی شامل ہوئی ہے، اب وہاں 11 احمدیوں کی جماعت بن گئی ہے۔ پھر ایک اور دوست ہیں جو اٹلی میں ہیں، وہ وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، بیعت کر لی تو ان کو مذاق اڑاتے تھے لوگ، اس بات سے پریشان تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نماز پڑھانے کے لیے چنا ہے۔ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے جو مومن نہیں تھے۔ بہرحال ایک خوبصورت ماحول میں اچھی باتیں وہاں ہوتی رہیں، ہر ایک اچھا اثر لے کے گیا، اور ان پریس اور میڈیا نے بھی کافی کوریج دی ہے، مساجد کی افتتاح کی، جلسہ سالانہ کی۔ اس کے مطابق 60 سے زائد رپورٹس جو ہیں خبریں مختلف چینلوں میں آئی ہیں، اخبارات کے علاوہ 4 TV چینل، 4 ریڈیو اسٹیشن بھی شامل ہیں اس میں۔ اور یہ ایک اندازہ ہے جماعت کا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے مجموعی طور پر 37 ملین افراد تک پیغام پہنچا ہے۔ بس یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ باتیں تو ہو گئیں جو جلسہ اور مساجد کے افتتاح یا سنگ بنیاد کی تقریبات کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ہمیں دکھاتی ہیں۔ اب میں بعض باتیں وہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اپنے جائزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں، جہاں ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہوتے ہیں کہ وہ کس کس طرح اپنی تائیدات اور نصرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ وہاں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہم میں سے کسی ایک کی بھی کوئی ایسی حرکت یا ہمارے شامت اعمال اسے
ان فضلوں کا حصہ بننے سے محروم نہ کر دے۔ دوسروں کو تو عموماً خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی کمیوں اور خامیوں کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی حالتوں اور اپنے کاموں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر عہدیداران اور ان میں سے بھی خاص طور پر نیشنل عملہ کے عہدیداران اور مرکزی کارکنان کو اس جائزے کی ضرورت ہے۔ جرمنی کے امیر صاحب نے بعض باتیں ایسی تھیں جہاں توجہ طلب یا خامیاں اور کمزوریاں، اس کے بعد مجھے یہ لکھ دیا کہ ہم میں جو کمزوریاں رہ گئی ہیں اس کے لیے معذرت اور معافی، لیکن یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک سارا سال ان باتوں کو جائزے نہ لیں اور عملی طور پر اس کی درستی کے سامان نہیں کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ معذرتیں اور معافیاں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اصل چیز اصلاح ہے اور عملی کوشش ہے۔ مجھ سے ایک جرنلسٹ خاتون نے وہاں غالباً میسیڈونیا کی آئی تھی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ جلسے کے تمام انتظامات سے مطمئن ہیں؟ اس کی کیا نیت تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ بعض کمیوں کی تو نشاندہی کرنا چاہتی ہو۔ اگر میں کہوں کہ 100% مطمئن ہوں تو پوچھ سکتی تھی اگلا سوال۔ میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ ترقی کرنے والی قومیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ چند لوگوں کی تعریفیں سن کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا اور بہت اعلیٰ کام ہو گیا، اور ظاہری کمیاں جو ہیں ان کو ہم بھول جائیں۔ یہ تو کبھی نظر انداز نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس پہ وہ خاموش ہو گئی۔ اب ساؤنڈ سسٹم کا ہی ہے مسئلہ۔ 2-3 دفعہ ایسے وقت میں خرابی ہوئی جب میرے پروگرام تھے۔ بہرحال اس کو جب میں نے بتایا کہ تم نے بھی دیکھا ساؤنڈ سسٹم کا پروگرام، اس میں خرابی ہوئی، تو اس نے سوال تو آگے نہیں کیا، وہ چپ ہو گئی۔ شاید اس لیے بھی چپ ہو گئی کہ خود ہی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اپنے غلطیوں کی۔ بے شک یہ ٹھیک ہے کہ کسی کام میں 100% پرفیکشن نہیں آ سکتی، لیکن بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ اور ساؤنڈ سسٹم میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ تو خالصتاً لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ میں ایک دن پہلے کارکنوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ چکا تھا کہ اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی آپ کے کام میں، ویسے تو ماشاءاللہ سب ٹرینڈ ہیں، تو لاپرواہی سے پیدا ہوگی۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔ لیکن شاید افسروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہدایت کارکنوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، اور اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اب تحقیق کے بعد جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بے احتیاطیاں کی گئیں وہ لاپرواہی کی وجہ سے تھیں اور کسی بڑے حادثے کی وجہ بھی بن سکتی تھیں۔ بجلی کے پوائنٹس کو بغیر کسی نگرانی کے چھوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کسی نے آ کر لاؤڈ اسپیکر کا پلگ نکال دیا، جس کی وجہ سے آواز بند ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر جلسہ کی انتظامیہ کو اپنے لوڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کا کتنا لوڈ ہمارے پاس ہے، اور کوئی زائد چیز ہم لگا بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہاں چائے بنانے کا انتظام کیا ہوا تھا، چائے کا اسی پلگ میں ساؤنڈ سسٹم ہے، اسی پلگ میں چائے کا نظام رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیوز اڑ گیا ایک وقت میں، اس لیے آواز بند ہو گئی۔ تو میں بار بار احتیاط کے لیے کہتا ہوں اور سیکیورٹی کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ اور سب سے بڑا سیکیورٹی پوائنٹ یہ فیوز باکس اور پلگ کنیکشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ UK کا بھی جلسہ ہو رہا ہے،
ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو مکمل سیکیورٹی ہونی چاہیے 24 گھنٹے ایسی جگہوں پر جہاں کہیں بھی میجر مین مارکی کے اندر بجلی کے پوائنٹس ہوں، اور چائے وائے بنانی ہے تو دوسری جگہوں پہ بنا کے لایا کریں کارکنوں کے لیے۔ امیر صاحب جرمنی ایک یہ جواب دیتے ہیں کہ اگلے سال ہم اس کمپنی کو بدل دیں گے جن سے یہ ساؤنڈ سسٹم لیا تھا، ان کی نیگلیجنس ہے۔ یہ تو بالکل بچگانہ باتیں ہیں، بدل کر پھر بے احتیاطی کرنی ہے اگر، تو پھر یہ نتیجے نکلیں گے۔ جب تک ہر معاملے میں مکمل اطاعت کی عادت نہیں ڈالتے، بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا، یہ غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی خامیاں سامنے آتی رہیں گی۔ اب بیعت کے وقت میں بھی آواز بند ہو گئی، اس کے بھی کئی بہانے ہیں۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے بیعت کے الفاظ دوبارہ دہرا دیے، دنیا سے فوراً فیکسیں شکریہ کے آنے شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے الفاظ دہرا دیے، بڑا اچھا کیا، ورنہ ہمیں تو آواز نہیں پہنچی تھی اور ہم بیعت کے الفاظ سے محروم رہ گئے تھے۔ اور خاص طور پر پاکستان والے کہتے ہیں جب بیعتیں ہوتی ہیں تو عموماً انگریزی میں الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اردو کی بیعت بہت کم ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو میں بیعت ہو، تو ان کی طرف سے بہت زیادہ اس بات کا اظہار ہوا۔ تو اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح انتظامیہ جرمنی کے ہے، ان کو کھانے کے معاملے میں پچھلی دفعہ بھی توجہ دلائی تھی۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ روٹی جو استعمال کی گئی وہاں اس کی بعض پیکٹ ایسے جن کی تاریخ ایکسپائر ہوئی تھی، اس بارے میں بھی ان کو تحقیق کر کے رپورٹ دینی چاہیے۔ اور ان تمام کمیوں اور خامیوں کو یہ جو سامنے آ گئیں یا مزید کارکنوں سے پوچھ کے جو بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہوا ایک لال کتاب بنانی چاہیے، اس ریڈ بک میں سارا کچھ لکھا جانا چاہیے، سب خامیاں اور کمیاں، اور پھر ان کو دیکھ کر آئندہ سال کے لیے بہتری کے سامان بھی کرنے چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ لکھ لیا، اس پر غور ہونا چاہیے سارا سال کس طرح ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہرحال عملی طور پر بہتری کریں تبھی اس کا مداوع ہو سکتا ہے، صرف باتوں میں نہیں، اور اگر توجہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کی جماعت میں بھی ایک سال اسی طرح ہوا تھا، ان کو میں نے توجہ دلائی اور انہوں نے توجہ کی، عملی اقدام اٹھائے، اب وہاں کے لوگ لکھتے ہیں کہ بہت بہتر انتظام ہے، اس لیے کہ انہوں نے بات کو سنا اور اس پر عمل کیا، یا عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ جرمنی والے بھی اس اصول پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ عام کارکن اور افراد جماعت تو بے چین ہو کر لکھتے ہیں، اور اب بھی شاید لکھیں گے، لیکن نیشنل عہدیداروں کو اپنے خولوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، وہ باہر نکلیں اور اپنے آپ کو افسر نہ سمجھیں بلکہ خادم سمجھ کر جماعتی خدمت کریں، یہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے، اور جو بھی کامیابیاں جماعت کو مل رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے موصوف و منسوب کریں، عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ سب عہدیداروں میں یہ روح پیدا ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر جذب کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.